بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے اوپر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، تمہاری رضائی دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری پروردہ عورتیں جو تمہاری آغوش میں ہیں، اور ان عورتوں کی اولاد جن سے تم نے دخول کیا ہے۔ ہاں اگر دخول نہیں کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور تمہارے فرزندوں کی بیویاں جو فرزند تمہارے صلب سے ہیں، اور دو بہنوں کا ایک ساتھ جمع کرنا سب حرام کر دیا گیا ہے، علاوہ اس کے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ خدا بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تفسیر۔ محرمات نسبی وہ نسب جن سے نکاح حرام ہے وہ 7 ماں، اس کا اطلاق سگی اور سوتیلی سب ماؤں پر ہوتا ہے، نیز اس کا اطلاق باپ کی ماں یعنی دادی اور ماں کی ماں یعنی نانی پر بھی ہوتا ہے۔ بیٹی، اس میں اپنی صلبی بیٹی، بیٹی کی بیٹی اور بیٹے کی بیٹی سب شامل ہیں۔ بہن، اس میں سگی بہن، باپ شریک بہن اور ماں شریک بہن سب کا حکم یکساں ہے۔ پھوپھی یعنی اپنے باپ کی حقیقی بہن، ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن سب اس حکم میں یکساں ہیں۔ خالہ اپنی ماں کی حقیقی بہن، ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن سب کا ایک ہی حکم ہے۔ بھتیجی بھائی کی حقیقی بیٹی، ماں شریک اور باپ شریک بھائی کی بیٹیاں سب اس حکم میں شامل ہیں۔ بھانجی بہن کی حقیقی بیٹی، ماں شریک اور باپ شریک بہن کی بیٹیاں سب اس حکم میں یکساں ہیں، مطلب کہ ان سے ہم نکاح نہیں کر سکتے۔ محرمات رضائی دودھ پینے سے بننے والے وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، مطلب کہ جس کے جو ہماری اصلی حقیقی ماں نہیں ہے، ہم نے جس کا صرف دودھ پیا ہے اور اس مدت تک دودھ پیا ہے جو مدت معین اسلام نے ہمیں بتائی ہے، اگر اس مدت تک ہم نے دودھ پیا ہے تو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ رضائی مائیں، رضائی بہنیں، آیت میں صرف انہی دونوں کا ذکر ہے، لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ بالاجماع ثابت ہے کہ وہ تمام رشتے جو حقیقی والدین کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں، رضائی والدین کے تعلق سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مطلب جو رشتے جو ہمارے حقیقی والدین کے ساتھ منسلک ہیں، جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام بن جاتا ہے، اگر وہ رضائی بہن ہے، رضائی ماں ہے، تو ان کے لیے بھی وہ رشتے نکاح کے لیے حرام بن جاتے ہیں۔ چنانچہ فریقین نے رسول اکرم کا یہ فرمان اس حکم کا ماخوذ قرار دیا ہے کہ ان اللہ تعالی حرم من الرضاعۃ ما حرم من النسب۔ وہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اسی طرح سے جیسے کہ نسبی رشتوں کو حرام کیا، اسی طرح سے رضائی رشتوں کو بھی حرام کر دیا ہے نکاح کے لیے۔
لہذا اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ عورت اس بچے کی ماں، اس کا شوہر اس بچے کا باپ، اس کی اولاد اس بچے کے بہن بھائی، اس کی بہنیں اس بچے کی خالائیں بن جاتی ہیں، اور اس کے شوہر کی بہنیں اس بچے کی پھوپھیاں بن جاتی ہیں۔ والسلام۔